السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو آیت نمبر 89 تک بتا دیا گیا تھا سورہ بقرہ میں، اب اس کے بعد آیت نمبر 90 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ یہ آیت ہے، جیسا کہ اس کے پہلے کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جانتے تھے، بہت زیادہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے یہود، اور اسی طریقے سے نصارہ، اور اسی طریقے سے یہ لوگ اللہ رب العالمین کی بعض آیتوں کو مانتے تھے، بعض آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اپنے حساب سے اس میں تبدیلیاں کر لیتے تھے، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مروا دیتے تھے دشمنوں سے، ان کو گھروں سے بھگا دیتے تھے۔ ہاں، یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی۔ تو یہ جو لوگ شریعت میں مداخلت کرتے تھے اپنی مرضی سے اور شریعت کو بدل دیتے تھے، جو معاہدہ وہ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے تھے اس کو جو توڑ دیتے تھے، یہاں پر ان باتوں کا ذکر ہو چکا۔ اب اسی کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یا یہ جو تورات انجیل کی آیتوں کو جو یہ لوگ چند روپے پر یا جو بھی ہے اس پر بیچ دیتے ہیں، تو یہ بہت برا کام ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما کتنا برا ہے، اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بہ بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفس کو، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا۔ ٹھیک ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ یہی جو معاہدہ اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ لوگ کرتے تھے اور اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، یہ سب جو ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، ان مطلب کہ یکفروا مطلب انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو، یا جو کچھ بھی، انزل اللہ، انزلہ مطلب نازل کیا، اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا، بغین ضد کی وجہ سے، بغین ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، ان مطلب کہ ینزل مطلب نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ مطلب اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، علی مطلب پر، من مطلب جس پر، علی من جس پر، یشاء مطلب وہ چاہتا ہے، جس پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں سے۔ تو یہ پورے چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تفسیر میں جانا پڑے گا، تو ہم تفسیر آپ کے سامنے کھول رہے ہیں۔ یعنی یہاں دیکھیں ذکر ہے کہ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں، یہ سب بات یہ لوگ جانتے ہیں، جن کی اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے، اوصاف یعنی جن کی خاصیتیں اور جن کی علامتیں، کہ آخری نبی کیسا ہوگا، کہاں آئے گا، یہ سب موجود تھا تورات اور انجیل میں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے۔ یہود اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور یہ لوگ اس بات کا نصارہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ نشانی آئے تو ہم سمجھے کہ ہاں نیا نبی آ گیا ہے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا، ہمارا یہ گمان تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے قبیلے میں سے آئے گا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت کرنے کی ان کے پاس دلیل ہے کہ بھائی دیکھو آخری نبی ایسا ایسا ہوگا، لیکن یہ جو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر کھڑے نہیں اترتے۔ تو یہ اگر بولے تو بات کچھ ہو بھی، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں انکار کیا، بلکہ نسلی منافرت
یعنی نسل قبیلے کی جو نفرت تھی اور حسد و عناد سب، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ یہاں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا ترجمہ، کہ جو چیز ان لوگوں نے بیچی ہے اپنے نفس کو، اور کس چیز کے بدلے میں بیچی ہے؟ کفر کے بدلے میں، یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو نبی بنایا، جس کو چاہا اس کو رسول بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ رسالت و نبوت یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے، دے دیا، محمد کو نبی اور رسول بنا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے فضل پر اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں ادھر کوئی ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس بندے پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین کی ناراضگی پر ناراضگی کے اوپر ناراضگی ان کو ملنے لگی، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، فرماتے ہیں غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، یعنی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ناراضگی، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہ اتنی تفصیل جو ضروری تھی میں نے آپ کو بتائی، آگے چلتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمجھتا ہو اس کا تعلق خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی ان لوگوں نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو بیچ ڈالا، یہ بہت بری چیز تھی جو ان لوگوں نے کیا، لیکن یہاں خاص طور سے ایک اور جو ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنایا۔ تو بہت برا ہے بئس ما اشتروا، جو کچھ بھی ان لوگوں نے بیچا، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے۔ اشتروا مطلب بیچ ڈالا، بھی مطلب بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، کیا کس چیز پر بیچ ڈالا انہوں نے؟ ان یکفروا، کہ وہ لوگ کفر کریں کو، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو زیادہ ترجیح دی، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ آپ کو بتا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فباؤ، تو وہ لوٹیں، فا مطلب پس، باؤ مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ لوٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا سوائے اس کے، مطلب جو چیز ان کے ہاتھ لگی وہ کیا لگی؟ فباؤ، تو وہ لوٹے، یعنی ان کے پس ان کے ہاتھ جو چیز لگی وہ یہ بغضب علی غضب، غضب ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی غضب کے ساتھ، غضب کے ساتھ یہ لوگ، غضب مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ غضب سے مراد ناراضگی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے، اعلیٰ غضب، غضب کے اوپر غضب۔ وللکافرین، وا مطلب اور، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں دیکھیے لام زیر لی، ایک تو واو زبر وا ہے وہ الگ ہے، واو زبر وا مطلب اور، ٹھیک ہے، اس کے بعد لام زیر لی مطلب لیے، اور پلس الکافرین یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ملانے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ للکافرین ہو گیا، للکافرین یہ ہو گیا۔ عذاب مطلب ہوتا ہے عذاب، اور مہین مطلب ہوتا ہے رسوا کن، اہانت امیز، آمیز، اہانت آمیز، مطلب ایسا عذاب جس میں رسوائی ہے، جس میں بے عزتی ہے، جس میں ذلت ہے۔ تو فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وا مطلب اور، اذا مطلب جب، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں سے، ان لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ یہی اہل کتاب۔ آمینو ایمان لاؤ، بیما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ قالو، تو وہ لوگ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بیما اس پر جو
انزلہ نازل کیا گیا. دیکھیے انزلہ اور انزلہ میں فرق ہے. انزلہ اور یہ فعل معروف ہے عربی لینگویج کے حساب سے، اور یہ فعل مجہول ہے. انزلہ مطلب نازل کیا، اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اور انزلہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل کیا گیا، اس میں نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو نائب فاعل ہوتا ہے اور نازل کیا گیا. یہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اردو کے ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے. تو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہمارے اوپر، مطلب ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا ہے ہم وہ ایمان لائیں گے. اور ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے؟ جو صحیح بات بھی ہے وہ بھی وہ چھپا دیتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے کام کرتے ہیں. جو ان کو جن چیزوں کو ماننا چاہیے اس کو اپنے بغض اناد کی وجہ سے نہیں مانتے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نفرت کی وجہ سے بہت سارے حق کو چھپا لے رہے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، تو انہوں نے یہی کیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ لوگ کفر کرتے ہیں بما، جو کچھ بھی وراءَهُ. ورا دیکھیے ایک ہوتا ہے ورا مطلب آگے، اور خلف مطلب ہوتا ہے پیچھے. ورا مطلب آگے، ان کے آگے مطلب مراد کیا ہے؟ یعنی کہ تورات انجیل کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، یا ورا مطلب آگے سے مراد ان کے آگے جو چیزیں، یعنی نئی جو شریعت آ رہی ہے، نیا نبی آ رہا ہے، ان سب کا یہ لوگ انکار کر دے رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، ہوا مطلب اور، ہوا مطلب وہ، الحق مطلب حق، حالانکہ وہ حق ہے. یعنی کون حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حق پر ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، مصدقاً مطلب تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو کچھ بھی، معہم پاس ہے ان کے. یعنی یہ جو نبی آیا یہ انجیل تورات کا انکار بھی نہیں کرتا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا انکار بھی نہیں کرتا ہے یہ نبی، بلکہ وہ سب پر ایمان لاتا ہے اور سب کی تصدیق کرتا ہے. لیکن ہاں شریعت اب چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب چلے گی، تو کس کی؟ قرآن کی. یہ ضرور ہے. قل کہہ دیجئے، فلیما پس کیوں، تقتلون تم لوگ قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. یعنی آپ پوچھئے کہ اگر تم لوگ اتنے ہی اپنے معاملے میں سچے ہو تو اب تم لوگ ابھی تو چھوڑو، نئے نبی کو تو چھوڑو، مان ہی نہیں رہے ہو. تمہارے ہی شریعت کے اندر رہنے والے، تمہارے ہی نسل کے اندر رہنے والے بہت سارے نبیوں کو تم لوگوں نے قتل کر دیا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا ہے، آپ کہیے، قل کہیے، فلیما، فا مطلب پس، لما مطلب کیوں، تقتلون مطلب تم لوگ قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس کے پہلے، یعنی اب سے پہلے کتنے نبیوں کو تم نے قتل بھی کر دیا. ان کنتم مؤمنین، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم لوگ ہو، مؤمنین مطلب ایمان والے، اگر تم لوگ ایمان والے ہو تو کیوں قتل کیے؟ اسی کا جواب دے دو. تو یہ ہے معاملہ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری یہ نافرمانی آج کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری نافرمانی بہت پہلے کی ہے. اور کبھی بھی تم نے کسی بھی نبی کا احترام نہیں کیا، اللہ کا احترام نہیں کیا، نبیوں کو رسوا کیا، ذلیل کیا، پریشان کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا رسوا کیا ان لوگوں نے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، وا مطلب اور، لام زبر لا مطلب ہوتا ہے البتہ، قد مطلب تحقیق، اور البتہ تحقیق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید در تاکید یہ بات کہہ رہا ہے، اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تم لوگوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، آیا یا آئے دونوں بول سکتے ہیں، اور البتہ تحقیق تم لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات. البینات مطلب ہوتا ہے واضح نشانیاں، اور بال ہے تو یہاں ساتھ کے معنی میں، معیت کے معنی میں، یعنی کہ واضح نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے تم لوگوں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. تورات دیا تم لوگوں کو، کتنی بڑی بڑی نشانیاں، من و سلوہ اترا تمہارے اوپر، پانی نہیں تھا، چشمہ جاری ہوا، فرعون کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تم لوگوں کو اسی سمندر سے راستہ دیا، سب کچھ. لیکن نتیجہ کیا ہوا تم لوگوں کا؟ ثم اتخذتم العجل، ثم مطلب پھر، اتخذتم مطلب بنا لیا تم لوگ، اتخذا مطلب ہوتا ہے تم لوگوں نے بنا لیا، تم مطلب
یہ جمع ہے یعنی آل آف یو، تو اتخذتم دونوں ملا کر کے ایک یہ ورب بنا. پھر تم لوگوں نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعد ہی، من مطلب اس سے، بعد مطلب بعد، ہی مطلب اس کے بعد، وانتم جیسا کہ بتایا میں نے کہ من جو ہے پارٹیکل ہے، اور پارٹیکل یعنی حرف ہے، حروف میں سے آتا ہے، اور اس کا معنی جتنے بھی حروف ہیں سب کا معنی بدلتا رہتا ہے سینٹنس کے حساب سے. تو من بعد ہی اس کے بعد کے، وانتم ظالمون یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اتنا سب کچھ تمہیں نشانیاں دکھایا، سب کچھ کیا، لیکن تم لوگوں کی حالت کیا رہی؟ تم لوگوں کی حالت یہی رہی کہ تم لوگ خالی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رہے، ان کا انکار کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے رہے، انہی کو ذلیل رسوا کرتے رہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھی، اس کے باوجود جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تم لوگوں کو تو اس کا ذمہ بھی موسیٰ کے اوپر ڈال دیتے تھے کہ موسیٰ تمہاری وجہ سے سب ہو رہا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وا مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ، ظالمون مطلب ظالم ہو، اور تم لوگ ظالم ہو. ابھی بھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان لوگوں کا پھر شروع ہو گیا ہے کس طریقے سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا 1947 کے آس پاس سے. اس کے بعد دھیرے دھیرے ہر علاقہ ان کا قبضہ کر لیا. آج ان کو مسجدوں میں جانے سے پریشانیاں، دقت ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے میں جنگ چل رہی ہے، اور ابھی پھر ماحول خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو یہ لوگ ناانصاف لوگ ہیں. اب آدمی اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اگر تو اس کو یہ لوگ ٹیررسٹ بول دیتے ہیں، اور اس طریقے کا جو ماحول ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور یہ دن رات ظلم کر رہے ہیں، دن رات زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے، اس پر دنیا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر کرنے والا ہے. تو ان کی کارستانیاں آپ خود قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.